نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی جس شان و شوکت سے آئے محمد۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل امی ہیں دربان مصطفیٰ۔ سامعین محترم، خدائے بزرگ و برتر کے مہربانی اور شفقت سے حرمین شریفین کی حاضری کے بعد اللہ نے پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات یہ نعمت، یہ حاضری ہر کلمہ گو کو اللہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ یہ وہ حاضری ہے جو پیسے کے ساتھ نہیں نصیب ہوتی۔ اربوں پتی اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں مسلمان جنہیں ایک دفعہ بھی حاضری نصیب نہیں ہوئی، اور لاکھوں محنت اور مزدوری اور ایک ایک پائی جوڑ کر اسی حسرت میں کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر کے آؤں، اللہ نے انہیں نصیب فرما دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ حاضری بغیر بلاوے کے نصیب نہیں ہوتی، اللہ انہیں نصیب فرماتا ہے جنہیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ دنیا کے دو شہر ایسے ہیں جو ساری کائنات سے ممتاز ہے، اور وہ دو شہر عظمت و فضیلت کے اعتبار سے پوری کائنات کے شہروں سے، زمین کے ٹکڑوں سے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ایک مکۃ المکرمہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے۔ مکہ مکرمہ خالق کائنات کا گھر ہے، مدینہ منورہ میں محمد مصطفیٰ کا در ہے۔ ہر ایک کی شان نرالی ہے۔ مکہ مکرمہ وہ عظمت والا شہر ہے جس میں خالق کائنات نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے بخشش کی، آخرت کے خزانہ جمع کرنے کی خالق کائنات نے انسان کی سوچ سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر عنایات بخشی ہیں۔ ایک نماز بیت اللہ شریف میں با جماعت نصیب ہو جائے، یہاں کی لاکھ نمازیں اس ایک نماز کا مقابلہ نہیں کرتی۔ صرف نماز نہیں، آپ ایک ختم قرآن مجید کا وہاں کریں، یہاں 1,00,000 ختم قرآن مجید کے کریں، اس ایک ختم کی ویلیو یہاں کے لاکھوں سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ بندہ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہتا ہے، یہاں کے 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہنا وہاں کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا قیمتی ہے۔ اتنی بڑی کرم نوازی رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء، یہ خانہ کعبہ یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کی تاریخ یہ ہے کہ رب العالمین نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین بچھانے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے یہ جگہ خالق کائنات نے یہاں گارا اور مٹی کا سلسلہ شروع کیا، پھر یہاں سے ساری مٹی اور وہ ساری خزانے جو ہیں اللہ کریم نے ساری کائنات میں تقسیم فرمائے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ کسی کے زمانے میں کسی نبی سے تورات زبور انجیل میں ہم نے نہ پڑھا نہ سنا ہے کہ ان کو بھی یہ رعایت دی گئی ہو کہ یہاں کی ایک نماز
1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں جو فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تمہیں ایسا کاروبار نہ بتلاؤں جس کاروبار کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے، جس کاروبار کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کے ڈالر، پاؤنڈ، روپے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے میں جنت خرید سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنی اس روپے اور کھوٹے سکے جو دنیا میں رہ جائیں گے یہ تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ جو میں تمہیں کاروبار بتا رہا ہوں وہ دنیا میں بھی سکہ چلے گا، وہ قبر میں بھی سکہ چلے گا، وہ میدان محشر میں جہاں تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی وہاں بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ یا اللہ وہ کون سا کاروبار ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا کہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال نہ ہوں۔ یہ کاروبار تم کر لو، جنت اور جنت کی نعمتیں تمہارے لیے میں واجب کر دوں گا۔ یہ وہ کاروبار ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سعادت حرمین اللہ کی خاص مہربانی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے یہ منظوری ملتی ہے۔ اللہ سب کو یہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ پہلے تو میں بیت اللہ کا عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ میں عجیب منظر دیکھا۔ جو حج کے اندر ہم رش دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کا، اور وہ بھی رش کون سا؟ طواف زیارت کا، کیونکہ طواف زیارت کے دن محدود ہوتے ہیں، صرف انہی میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لبالب سارے کونے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بندے کے ساتھ بندہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے میں پہلے دن 10 کو کر لوں۔ 10 اور 11 اور 12 یہ 3 دن ہیں، ان کے اندر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ جو منظر ہم نے پہلے حجوں میں طواف زیارت کا دیکھا ہے، آج وہی منظر ہر طواف کا ہے، ہر دن کا ہے۔ مخلوق خدا کی براتیں اتر رہی ہیں، یوں لگتا ہے فرشتے اتر کر آ رہے ہیں۔ سب کا ایک ہی لباس ہے، وہ جنت کا لباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس جنتیوں کا لباس ہے، سفید لباس فرمایا میرا محبوب لباس ہے۔ اسی لباس میں بادشاہوں گداگر 2 چادریں لپیٹے ہوئے لبیک کی صدائیں بولتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ کچھ گاڑیاں ہزاروں روز آتی ہیں نئے مہمانوں کو لے کر، ہزاروں گاڑیاں جاتی ہیں یہ ان مہمانوں کو واپسی اپنے گھر میں پہنچانے کے لیے اور ایئرپورٹ پہ پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی بیت اللہ کی رش میں اور رونق میں فرق نہیں دیکھا۔ رات ہے دن ہے، یہ مسجد ہے نا، یہاں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سارا میلہ اپنے اپنے گھروں میں چلا جائے گا، مسجد اکیلی رہ جائے گی، 1-2 بندے رہ جائیں گے، ہیں جی باقی سارے کے سارے پھر اذان ہوگی آ جائیں گے۔ لیکن بیت اللہ کے اندر ہر وقت 24 گھنٹوں میں سے کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں اللہ کے گھر کا طواف نہ ہو رہا ہو۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں چل رہی ہیں، اور پھر صفا مروہ پر آپ دیکھیں
دنیا جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق جب میلین اخضرین سبز بتیاں ہیں تو جناب والا گیر جو ہے وہ چوتھا لگ جاتا ہے اور دنیا بھاگ رہی ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ نے کہا ہاجرہ کی ادا مجھے پسند آئی تھی، یہ کر کے مجھے دکھاؤ۔ دنیا کر رہی ہے۔ یہ تو مختصر سا بیت اللہ کی فضیلت، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور باتیں بہت سی ہوتی ہیں، تو اس لیے بیت اللہ کے بارے میں نے عرض کیا وہاں کی ایک نماز یہاں کی لاکھ نماز، یہاں کا لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، وہاں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو وہاں کی قدر و قیمت ہے۔ پھر رب العالمین نے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جس طرح شان بخشی ہے کہ سارے نبیوں کی سرداری اللہ نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، تو حضور کے شہر مدینہ کو بھی اللہ نے ساری کائنات کے شہروں سے فضیلت نصیب فرمائی۔ وہاں وہ کیسا شہر مدینہ ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ گردن جھکائے ہوئے آنکھیں پرنم کیے ہوئے حضور کی دربار پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ جو بیت اللہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے اندر کھڑے ہو کر یوں تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہے کہ میں سلام پڑھ رہا ہوں، حضور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور میرا سلام بھی سن رہے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکروں کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی قبریں حتمی طور پر پکی بات نہیں ہے، اکا دکا چند پیغمبر ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ قبر ہے، اس کے علاوہ لاکھوں پیغمبروں کی قبروں کا پتہ نہیں، اور ان 1,24,000 انبیاء کی قبروں میں سے اگر یقینی قبر ہے کہ یہاں محمد الرسول اللہ آرام کر رہے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی قبروں کے بارے میں اس یقین سے نہیں کہا جا سکتا جس یقین سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ حضور یہاں آرام فرما ہے۔ وہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یارو مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر اور ان علماء کے ذہن پر جو کہتے ہیں حضور تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر حضور سنتے نہیں ہیں تو اللہ نے یہ جو اہتمام کیا ہے 70,000 فرشتوں کو بھیجا جاؤ سلام پڑھو صبح، اور 70,000 شام کو بھیجا جا رہا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو فرشتہ ایک دفعہ حضور کے روضہ انور پر صلاۃ و سلام پڑھنے آیا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے، ہم کتنے حضور کے امتی خوش نصیب ہیں۔ اگر 1000 مرتبہ بھی کوئی جانا چاہے اور اللہ اسے کے وسائل مہیا کرے تو وہاں سے یہ آواز نہیں آتی کہ نہیں اب تیری باری نہیں اب کسی اور کی ہے، جسے وہ قبول فرماتے ہیں۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر جمعہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی سیٹیں پہلے بک ہوتی ہیں، جمعہ مدینہ طیبہ میں جمعہ پڑھا پھر واپس آ گئے، کوئی مہینے میں 1 مرتبہ جاتے ہیں جی، اسی طریقے سے کوئی سال میں۔ تو یہ تو رب کا طرف سے عطا ہے جسے قبول فرما لے، تو رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکروں کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے ہر رنگ کا، ہر نسل کا، جی ہر قد کا، چھوٹے بڑے سب سے بڑے، گورے لال جی اور کالے، اور پھر کالوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کی قسم وہاں موجود ہے، اور وہ سارے کے سارے گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر ہر نماز کے بعد تانتا لگ جاتا ہے جس طرح کوئی ازدحام ہوتا ہے، کوئی بارات جا رہی ہے، اس عقیدے سے جا رہی ہے حضور سے ملنے جا رہے ہیں، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے محبوب تیرا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ ہر دن قیامت تک کے لیے جتنے دن آئیں گے، ہر روز حضور نئی شان کے ساتھ، نئی آن کے ساتھ، نئی عظمتوں کے ساتھ ان کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ کریم محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز مقام عظمت نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکروں کو ہم نے بلند کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، رب العالمین نے جبریل امین کو فرمایا میرے محبوب سے پوچھنا کہ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس کا مفہوم آپ سمجھے ہیں؟ تو آگے بھی تو حضور دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میری طرف سے رب کی دربار میں عرض کرنا کہ جس طرح آپ نے یہ آیت مجھ پر نازل فرمائی ہے، اس کا مفہوم بھی مجھ پر نازل فرمائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ بخشی ہوئی ہے، لیکن کمال عاجزی ہے، کمال ادب ہے، کمال محبت ہے کہ یا اللہ تو اپنے منہ سے یہ فرما دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے جبریل امین جب گیا تو کہا محبوب کو جا کے بتانا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، میرا ذکر بھی چلتا رہے گا، تیرا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ یہ تیری شانوں کو رب العالمین فرماتے ہیں میں نے بلند فرما دیا ہے۔ یہ عظمتیں، یہ آقا اور رب العالمین نے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو شان بخشی ہے، فرمایا تکبیر میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر دیکھو، نماز دیکھو، درود دیکھو، کوئی عبادت ایسی نہیں، اذان دیکھو جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بھی نہیں فرمایا اللہ کی صرف اطاعت کرو، فرما اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرما اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے عین خدا کی اطاعت کی۔ یہ شان اور یہ مقام 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ اور پھر رب العالمین نے کسی نبی کے آداب بیان نہیں کیے، اس کا یوں ادب کرو۔ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے بولنے کا سلیقہ بھی رب نے سکھایا، جنہیں بلانے کا طریقہ بھی رب نے سکھایا، جن کی آواز کو پس کرنے کا طریقہ بھی میری محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، یہ ادب بھی محبوب کا خالق اور ساری کائنات کا خالق امت محمد رسول اللہ کو سکھا رہا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی یہ بے ادبی ہے، اس بے ادبی کی سزا یہ ہوگی زندگی بھر کی تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ آداب مصطفیٰ رب سکھا رہا ہے، اور اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، ان کا نام لیا۔
لیکن رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا کا مقام سمجھانے کے لیے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ اور اگر پورے قرآن میں 2 جگہ محمد کا لفظ آتا ہے، لیکن صرف محمد نہیں، محمد الرسول اللہ، صفت رسالت کو ذکر فرمایا۔ اس لیے فرمایا القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ۔ یہ اللہ اپنے محبوب کی نعتیں پڑھ رہا ہے، محبوب کے القاب ذکر کر رہا ہے، محبوب کی شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر عظمت رسول کا آپ اندازہ لگائیے، حضور کی جس شے سے نسبت ہو گئی اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ حضور کے شہر کا ادب، حضور کی اہل بیت کا ادب، حضور کی جماعت صحابہ کا ادب، اور حضور نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک تک، یعنی آپ کی جوتی مبارک کا ادب، جس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہو گئی، فرمایا ہر چیز کا ادب تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور پھر حضور کی شان دیکھیے، ایک عربی کے شاعر کہتے ہیں حضور کی شان دیکھیے، دنیا تو تعریفیں کرتی ہے لیکن رب بھی اس پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، رب بھی اس کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، بہذا بدا العالمین کمالہ۔ فرمایا دیکھی تو صحیح، جہانوں میں ایک اللہ کے محبوب کی ذات ہے، رب العالمین بھی اس پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، لیکن جہاں درود کی باری آئی، جہاں محبوب کی عظمت کی باری آئی، تو اللہ فرماتا ہے میں تو روز ازل سے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں۔ اے میرے امتیو، اگر تم اس عبادت میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو تو یہ اعزاز میں تمہیں بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ شان، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ کے شہر مدینہ کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے گھر سے، میرے گھر میں آنے سے پہلے بہتر یہ ہے میرے محبوب کی دروازہ در اقدس کی حاضری دے کے وہاں سے سفارش کروا لو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب اگر میرے گناہگار بندے، تیرے گناہگار امتی تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست پیش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب رسول کی سفارش آ جائے گی، محبوب مجھے کہے گا یا اللہ یہ میرا امتی میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، معافی کا خواستگار ہے، میں بھی اس کی طرف سے درخواست پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو یقیناً میں اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اس لیے الحمدللہ میں بھی اسی ذہن سے پہلے سیدھا مدینہ شریف گیا، کیونکہ علماء سے اور قرآن مجید کی اس تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان سب سے پہلے حضور کی دربار میں حاضر ہو اور وہاں سے دعائیں لے کر اور وہاں سے سفارشی نامہ لے کر پھر بڑی دربار میں جائے تو پھر اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرا شہر، حضور کے آنے سے پہلے اس کو کہتے تھے یثرب۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر،
جب حضور تشریف لائے، آپ کے قدم مبارک مدینہ میں لگے، تو پھر مدینہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ بن گیا، یعنی وہ اللہ کی نورانیت کا مرکز بن گیا۔ جہاں بیماریاں پھیلتی تھیں وہاں شفائیں تقسیم ہونے لگیں، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ ایک دفعہ حضور ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو سواری جب گھوڑا دوڑ رہا ہو یا اونٹ بھاگ رہا ہو تو مٹی گرد و غبار اٹھتی ہے۔ ایک صحابی نے کپڑا لے کے اپنی ناک پہ رکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کپڑا ہٹا دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ جو گرد و غبار اڑ رہا ہے نا، یہ شفا بن کے تیرے اندر داخل ہوگا، اس لیے مدینہ کی مٹی شفا ہے۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض تشریف لائے، حضور نے مدینہ کی مٹی کی چونڈی اٹھا کے ان کے لب پر رکھ دی، فرمایا مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ یہ شان، یہ مقام اللہ کریم نے مدینہ منورہ کو نصیب فرمایا۔ اسی لیے کسی نے فرمایا نا، فرمایا حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہیں جی، جس کے صدقے میں رب العالمین نے ساری کائنات بنائی ہے، تو یہ کعبے کا کعبہ تو یہ ہے، ذرا اس کی شان تو دیکھو۔ وہ شان کیا ہے؟ فرمایا ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ کیوں بھئی مدینہ چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روگو یہ جنت کا ٹکڑا آسمانوں سے آیا ہے، میرے روضے سے لے کر اور میرے منبر تک یہ ٹکڑا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہر جانے والا زائر یہ سوچے کہ سخی اپنے در پہ بلائے تو پھر دھکے دے کے نکالا نہیں کرتا۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا، اس نیت سے داخل ہو کہ خالق کائنات مجھے قیامت کے دن جنت نصیب فرما دیں گے، اس لیے کہ کسی عام زبان سے یہ نہیں نکلا، یہ ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حج پہ آئے اور میری زیارت کے لیے نہ آئے، فرمایا اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ وہاں آیا اور یہاں نہ آیا۔ اور جو آئے، حضور نے فرمایا من زار قبری، لوگوں جس نے میرے روضے کی زیارت کی ہے وہ یوں سمجھے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ اور وہاں کا ادب و آداب رب العالمین محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کر جانے کے بعد محلے والوں کو کہتے تھے، جو قریبی گھر والے تھے، فرماتے تھے اپنے گھر میں کیل بھی ٹھوکنا ہو تو خیال سے ٹھوکنا، تمہاری اونچی آواز کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر کی
تعمیر کروا رہے تھے اور دروازہ بنوانا تھا، تو دروازے کے لیے ٹھک ٹھک ہوتی ہے، آپ نے فرمایا یہ لکڑیاں مدینے سے باہر لے جاؤ اور دروازہ تیار کر کے یہاں لاؤ۔ مستری نے پوچھا حضرت یہاں کر لیتے ہیں، فرمایا یہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، تمہارے شور کی وجہ سے میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکن کی تعریف کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا، فرمایا یہ تو مسکن ہے تاجدار جہاں، حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں نا، یہ تو مسکن ہے تاجدار جہاں، اس کی دنیا الگ ہے یہ جہاں اور ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ گھوم پھر لیں، جو سکون، جو راحت، جو اطمینان حرمین شریفین اور پھر خصوصاً مدینہ طیبہ کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ مدینہ ہے عارف سنبھل کر چلو، اس شہر کا ادب میری جان اور ہے۔ یہ عام شہر نہیں، یہ مدینۃ الرسول ہے، رسول کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ جس طرح رسول کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی شان اور اس کا ادب بھی اعلیٰ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرما دی ہے۔ دیکھیے 1,24,000 انبیاء اللہ نے سب کو شان بخشی ہیں، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، لیکن میرے آقا کو اللہ نے شان بخشی ہے حبیب اللہ۔ کسی نے پوچھا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کرے میرا مولا راضی ہو جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ رب وہ کام کرے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی جو تمام خواہشوں کو پورا کریں گے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت اللہ نے صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک یہ سفر حرمین ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اس سے بڑی دولت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی پیسے کے بل بوتے پر نہیں جا سکتا ہے، یہ تو اس کی کرم اور مہربانی ہے جسے بلا لے۔ بہرحال میں نے وہاں بھی سب کے لیے دعائیں کی ہیں، یہاں بھی دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یہ جو دنیا کا واحد خطہ ہے حرمین، دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت بڑے بڑے ملکوں کے اندر دنیا جاتی ہے، 2 دفعہ جائے گی، کہے گی یار تیسری دفعہ یہ 2 دفعہ دیکھ لیا ہے، آپ کسی اور ملک میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بیت اللہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہیں مبارک کہ لاکھ مرتبہ بھی انسان جائے دل نہیں بھرے گا، پھر اس کا دل اچاٹ ہوگا، ہائے کب وہ گھڑی آئے گی کہ میں وہاں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقیدت و محبت اور ادب و آداب نصیب فرمائے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔